جلال صاحب، یہ کیا اس بات پہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم اگریمنٹ کے قریب ہے آبنائے ہرمز کے میکنزم کے حوالے سے؟ بیکاز ایرانی ایکسپیکٹیشنز اور امریکی ایکسپیکٹیشنز میں بڑا واضح فرق ہے. دیکھیں، آبنائے ہرمز کی جو بات ہے وہ ایران میکسیملسٹ پوزیشن لے رہا ہے. وہ لیٹسٹ بیانات بھی یہ ہیں کہ اس پہ ہم عمان کے ساتھ مل کے ہم جو ہے اس کا ایک جوائنٹ میکنزم بنائیں گے، کیونکہ یہ آلریڈی انٹرنیشنل واٹرز ہیں. اور آپ کو جیسے پتہ ہے کہ جے سی پی او میں پچھلے سال جو 12 دن کی جنگ ہوئی، آبنائے ہرمز تو ڈسکشن میں آئے ہی نہیں. جب اس کو آپ نے بالکل ہی اس کو دیوار سے لگا دیا ایران کو، تو انہوں نے اپنی جغرافک ایڈوانٹیج کو استعمال کیا. اور اب وہ کہہ رہے ہیں عباس عراقچی صاحب کہ یہ تلوار ہمیشہ لٹکتی رہے گی آپ کے اوپر. امریکہ کو یہ بیان دے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے جب بات چیت ہوگی تو آبنائے ہرمز کھل جائے گا اور فری اس میں پیسیجز آئے جائیں گے. اگر جیسے شروع میں اگر خاص کوئی ایکسکلوسیو کوئی سروسز اسسٹنس دیتا ہے ایران شپس کو، تو شاید اس پہ کوئی چارجز وغیرہ لیں. ادروائز انٹرنیشنل شپنگ جو ہوگی بالکل فری ہوگی. اور یہ جو ہے امریکہ اپنا ڈسٹنٹ بلاکیڈ ہٹائے گا. اب وہ ایران کو کیونکہ ساری پورٹس پہ بلاکیڈ لگا ہوا ہے اس کا، اور وہ اس کا پریشر فیل کر رہے ہیں بیٹھ کے. تو میرا خیال ہے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے جو پچھلے اس مئی میں 2 وزٹ کیے ایران میں، اس میں بڑی حد تک بات چیت ڈیسائیڈ ہو گئی تھی. پھر بعد میں ہمارے ساتھ جون کو گئے انٹیریئر منسٹر، تو اس کو فائنل شیپ دی گئی اور وہ فیلڈ مارشل صاحب کا 5 چیزیں لے کے گئیں. تو آئی تھنک پاکستان کو اللہ نے بے مثال اور ہسٹورک عزت دی ہے. یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے، اس پہ ہر پاکستانی فخر کر سکتا ہے. اور جیسے آپ نے انٹرو میں کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم کا ٹویٹ اب ٹرمپ صاحب اس کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں. تو ایسی عزت، ایسی وزرائی، ایسی ریکگنیشن تو ہم نے دیکھی نہیں تھی. تو میرا خیال ہے ایران اور امریکہ نے دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو ٹیسٹ کر لیا ہے. اب لاسٹ جو دیکھیں جو اٹیکس ایک دوسرے پہ کیے، یہ پہلی دفعہ ہوا کہ اسرائیل نے کہا کہ ہم نے اگر جو ایران نے ہمیں جواب دے دیا، اب اگر دوبارہ اٹیک ہم پہ ایران نہیں کرتا تو ہم جواب نہیں دیں گے. اس سے پہلے تو ایسی بات ہی نہیں کرتا تھا وہ، کیونکہ ٹھیک ٹھاک انہوں نے ان کی ٹھکائی کی. اور امریکن کے بیسرز کو بھی اٹیک کیا، کویت میں اور اس میں بحرین میں اور جارڈن میں اچھی خاصی وہاں ڈیمیج کی. اور میں دیکھ رہا تھا کہ جو ان کے 2 بحری بیڑے یہاں پہ تھے، ابراہیم لنکن اور جارج ڈبلیو بش، لیٹسٹ خبریں ہیں کہ دونوں کو ریپلیس کیا گیا. ایک نمٹس آ گیا ہے اور کارل ونسن وہاں آ چکا ہے. تو ایران نے ایک اچھا ایک قسم کا جو ہے ایک لیسن میرا خیال ہے سپر پاور کو دیا ہے کہ آپ ہم پہ اٹیک تو کر سکتے ہیں، مگر پھر کمبل آپ کو نہیں چھوڑے گا. تو اور جنگ ایک ملک شروع کر سکتا ہے بڑی طاقت، دوسرا جب جائے گا تو جنگ ختم ہوگی. تو میرا خیال ہے بیٹر سینس ہیز پریویل آن بوتھ سائڈ. اور جو مین رول پلے کیا ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ پاکستان نے کیا ہے. اور دیکھیں پاکستان کو لاسٹ جو اس نے کل بیان اس کا آیا ٹرمپ کا، وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستانی فیلڈ مارشل از سو گریٹ دیٹ ہی از اے فیلڈ مارشل اسٹیپ ہیڈ جو ہے. اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ گریٹ پرائم منسٹر. اور دونوں کو فیس سیونگ پاکستان نے لے کے دی. دونوں ایک اسپرٹ نیریٹو چاہتے ہیں. اب دیکھیں ٹرمپ صاحب کیا اپنے عوام کو بتائیں گے کہ ایران جو ہے ایک لمبے عرصے کے لیے اپنے نیوکلیر پروگرام کو کیپ کر رہا ہے، وہ ایٹامک ہتھیار نہیں بنائے گا. اور یہ کہیں گے ایران والے کہ دیکھیں ہم نے کوئی اس پہ سمجھوتا نہیں کیا. اور امریکہ کو گھٹنوں پہ لے آیا. اور امریکہ جو ہے اب خود ہم سے کہہ رہا تھا معاہدہ کریں، اور ہمارا جو اس نے بلاکیٹ تھا وہ ہٹ گیا ہے، ہمارے ایسٹ انفریز ہو گئے ہیں، اور یہاں ہمارا رائٹ اسٹیٹ آف ہرمز پر آئے گا. بیان حد تک دیں گے، لیکن ویسے میرا اپنا خیال ہے کہ فری پیسج ہوگا. اور جنیوا میں جو بات چیت ہوئی، دیکھیں وہاں G7 کی کانفرنس ہو رہی ہے. وہاں جو P5 کنٹریز ہیں جس میں 2 بڑے ملک ہیں چائنا اور رشیا، وہ اس میں شرکت نہیں کر رہے. تو میرا خیال الٹیمیٹلی جب یہ سائن ہوگا یہ ایگریمنٹ، اس میں چائنا کے بھی سگنیٹری ہوگا، ویزیبلٹی دیکھیں گے ان کی، اس کے رشیا کی بھی دیکھیں گے. تو فی الحال کیونکہ ہمارا بھی بجٹ سیشن چل رہا ہے، تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اس کو ایک الیکٹرانکلی MOU ہم سائن کر دیتے ہیں. اور نام بھی دیکھیں ایران نے تجویز کیا ہے کہ اسلام آباد MOU. تو پاکستان کی ریکگنیشن ہے، پاکستان کی اسپیس آپ دیکھیں گے اس ریجن میں بڑھے گی. جیسے ہم نے سائن کیا ہے ایک اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ایران کے ساتھ، سعودی عربیہ کے ساتھ. سی پیک کا فیز 2 چل پڑا ہے. اور فیوچر میں ایران ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا جیسے اس کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے. یہ تو ایران کے لیے بھی ایک آئی اوپنر ہوگا کہ بھائی جب پاکستان پہ اور انڈیا کے درمیان معاملات تھے تو اس وقت جو ہے ایران کہاں موجود تھا، اور اس کے بعد جب ایران پر مشکل وقت آیا تو پھر کس نے آگے بڑھ کے اس وقت اسٹیپ اپ کیا.